اللہ کسی پہ رحم کرنا چاہتا اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا. سب سے بڑی آزمائشیں آئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس میں سے بھی سب سے بڑی آزمائش آئی سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. مکہ جیسا شہر چھوٹ گیا، صحابہ کاٹ دیے گئے، جان پر حملے ہو گئے، زہر دے دیا گیا، مال و دولت ہاتھ سے نکل گیا، چہیتی بیوی اور چہیتے چچا کا انتقال ہو گیا، ماں کے پیٹ میں تھے باپ گزر گئے، پیدا ہو کے 2 سال کے ہوئے والدہ گزر گئی، چہیتے دادا گزر گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، 7 بچے اللہ نے دیے، 6 بچوں کا جنازہ نبی کے سامنے نبی نے اٹھایا، 6 بچوں کی خبروں کو اللہ کے نبی نے اپنے سامنے دیکھا. کھانے کا یہ عالم اما عائشہ فرماتی ہے ایک وقت اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالنے ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اللہ کے پاس چلے گئے. ردی کھجور بعض وقت رسول اللہ کے گھر میں نہیں رہتے تھے، ردی کھجور. اللہ کے نبی آ کے پوچھتے، فجر کے بعد اشراق تک بیٹھتے مسجد میں نماز پڑھ کے، آ کے پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ امہات المومنین جواب دیتی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے میں روزے سے ہوں، نفل روزے. کثرت سے اللہ کے رسول رہتے، آزمائش پہ آزمائش، آزمائش پہ آزمائش، حتیٰ کہ یہ نوبت بھی آئی اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گندا الزام لگا دیا گیا منافقین کی طرف سے. یہ نوبت بھی آئی اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارک پر چھینٹے اڑائے جانے لگے. یہ آزمائش اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان والے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. اس کو کوئی غم ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کوئی فکر ہوتی ہے، اللہ اس کے بدلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. پچھلے 4 مہینوں سے ہم کئی فکر اور پریشانی میں تھے، اللہ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ کسی پہ رحم کرنا چاہتا اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا. وہ بندہ معافیاں مانگتا رہتا، اللہ سے رجوع کرتا رہتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا، توبہ استغفار کرتا رہتا، نمازیں پڑھتا رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتے. بعد وقت مصیبتیں رحمت ہو جاتی میرے بھائی، اللہ کی رحمت بن کر آتی. اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا سنیے، اللہ کے نبی فرماتے اللہ کسی کو پکڑنا چاہتا اس کے مال اور اولاد اور جائیداد میں زیادتی کر دیتا. بندہ جب مال اور اولاد اور جائیداد بڑھ جاتی تکبر کے اندر، اللہ اس کے نبی کے حکم کو توڑتا چلا جاتا. اللہ اس کے اس تکبر کی وجہ سے، اس گناہوں کی وجہ سے اللہ وہی راستے سے اس کو جہنم میں کھینچ لیتا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بھائیو بہنوں بزرگوں، سمجھنا ہے کہ یہ نعمت میرے لیے رحمت کی شکل ہے یا عذاب کی شکل ہے. اندازہ لگانا ہے رب العالمین کی طرف سے یہ جو مل رہا ہے کئی بورانگی میں تو ڈالنے والا نہیں ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایران فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کا تاج اور ڈھیر سارا مال مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع ہو گیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور فاتح ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں اللہ کے آگے. صحابہ نے پوچھا ایران فتح ہو گیا، اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی، اتنا مال آ گیا، اتنا مال غنیمت مل گیا، آپ رو رہے ہیں؟ ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، کعبۃ اللہ کے رب کی قسم، اگر اس مال میں بہتری ہوتی، مجھ سے پہلے 2 بڑے گزر چکے ہیں اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر، اگر یہ مال میں خیر ہوتا ان کے دور میں یہ مال آ گیا ہوتا۔ میرے بھائی، اندازہ لگانا ہے، انالیسس کرنا ہے، یہ بیماریاں ہمارے لیے رحمت بن کے آئی یا اللہ کا عذاب بن کے آیا؟ یہ دولت ہمارے لیے رحمت بن کے آئی یا اللہ کا عذاب بن کے آیا؟ یہ اونچی اونچی عمارتیں ہمارے لیے رحمت بن کے آئی یا اللہ کا عذاب بن کے آیا؟ یہ بیوی بچے اور یہ گھر کی سلامتی اور رزق ہمارے لیے رحمت ہے یا اللہ کی پکڑ ہے؟ یہ اندازہ لگانا ہے میرے بھائی۔